بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حضرات، ہر طرح کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر، آپ کے جانثار رفقا پر. حضرات، تجارت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں اس سے پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. آج بھی تجارت ہی سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. وہ اہم باتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ سنیں گے اگر تو آپ کو آپ کی کمزوریوں کا احساس ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اب تک ہم نے بہت کچھ خامیاں کی ہیں اور سود اور ربا کے ہم شکار رہے ہیں ماضی کی زندگی میں. جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی ان باتوں کی روشنی میں آپ کو یہ پتہ لگانا آپ کے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا کہ ہماری جو زندگی اب تک کی تھی وہ کیسی تھی اور اب ہمیں کیسے رہنا چاہیے. خرید و فروخت کے معاملے میں کتنی لاپرواہی ہم نے ماضی میں کی ہے اور ہمیں اب کس قدر بیدار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس کا آپ کو احساس اور پتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرات، جو بھی اموال ہیں، مال، ان میں 6 قسم کے مال ایسے ہیں کہ جن میں جب آپس میں تبادلہ ہو یا جنس بدل کر کے جب ان کا تبادلہ لین دین ہو تو کمی بیشی اور ادھار یہ جائز نہیں. آپس میں جب تبادلہ ہو ان چیزوں کا، ایک ہی جنس کی چیز ہو اور ایک شخص دے رہا ہے دوسرے شخص کی وہی چیز لے رہا ہے، بس صورت بدلی ہوئی ہے، نوعیت بدلی ہوئی ہے، تو ہینڈ ٹو ہینڈ دینا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کمی اور بیشی کے بغیر یعنی برابر سرابر دینا ہوگا. لیکن جب ان 6 چیزوں میں سے جنس کی تبدیلی کے ساتھ تبادلہ ہو، خرید و فروخت ہو، تو ایسی صورت میں کمی بیشی بالکل جائز ہے، لیکن ادھار اور ایڈوانس لینا دینا جائز نہیں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ایک سونا ہے، ایک چاندی ہے، اور ایسے ہی کھجور ہے،
गेहूं है, जौ है और एक नमक। ये 6 चीजें ऐसी हैं कि जिनका तबादला जिन्स के फर्क के साथ जब होगा, यानी सोने का तबादला चांदी के साथ होगा, तो कमी बेशी होगी क्योंकि जिन्स बदल गई है, लेकिन फौरन अदा करना होगा, उधार नहीं। एडवांस दे दे पैसा, सामान बाद में लें, या सोना हमने आपको फौरन दिया और कहा इसके बदले में हमें चांदी लेना है, चांदी ले लिया और सोना बाद में देंगे, ये उधार जायज नहीं है। हैंड टू हैंड, यदम बेयदिन, कमी बेशी तो होगी क्योंकि सोना इसकी जिन्स अलग है, चांदी उसकी जिन्स अलग है। जब सोने और चांदी की खरीदो फरोख्त हो, एक तरफ से आदमी सोना दे रहा है, दूसरी तरफ वाला सोने के बदले में चांदी दे रहा है, तो जाहिर बात है चांदी ज्यादा देना पड़ेगा। वो जिन्स उसकी अलग है, सोने की जिन्स अलग है, दोनों की वैल्यूएशन में भी फर्क है, कीमत में भी फर्क है, तो इसमें कमी बेशी चलेगी, लेकिन उधार नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स सोने को सोने के बदले बेचे, आप सोनार के यहाँ जाते हैं, ये पुराने जेवर हैं, ले लो, ये नए जेवर हमारे हवाले कर दो, तो इसमें ना तो कमी बेशी जायज़ है और ना ही तो उधार जायज़ है। ये सोने को लेकर के बताऊं मैं आपको कि 100 में 98% तो सूद खा बैठे हैं सोने के चक्कर में आके। वो बातें बाद में आएंगी, अभी इसी वक्फे में इंशाअल्लाह आएंगी, आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी खराबियां हमसे हो रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियों के मुर्तकिब हम हो रहे हैं। हाजी, नमाजी, बाज़ उलमा, परहेजगार, सालहीन, अच्छे अच्छे लोग, क्या ऐसा होता नहीं है कि बच्चों और बच्चियों की शादियां जब करीब आती है, ले जाके 1 लाख 2 लाख जमा करके आ जाते हो और कहते हो आज का भाव चाहिए, और 4 महीने के बाद लेकर के जाएंगे। ये खुल्ला सूदखोरी है, ये रिबा है, ये सूद इस नौइयत का जो है कितने लोगों ने खाया होगा है, शायद 100 में 1-2 बच जाए बस। और बाज़ लोग बच जाएं इसलिए कि उनके यहाँ शादियां नहीं हुई अभी, पहले क्या हुआ वो बात की बात है, बचना मुश्किल है, मुश्किल, ये आप समझ लें। ये रिबा है, सूद है, इसकी वजाहत इंशाअल्लाह आपके सामने होगी। इससे पहले मैं सहीह बुखारी और मुस्लिम की वो हदीस आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने खैबर में एक शख्स को आमिल और गवर्नर बनाया। वो जो गवर्नर थे, आमिल थे, वहाँ की कुछ खजूरें लेकर के, जिनको कहा जाता है जनीब उम्दा किस्म की खजूरें होती हैं, उनको लेकर के नबी के पास आए। अल्लाह के रसूल ने जब उन खजूरों को देखा तो कहा अकुल्लु तमरे खैबरा हाकज़ा, खैबर की हर खजूर इसी टाइप की होती है क्या? क़ाल ला, उन्होंने कहा नहीं, वल्लाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल, इन्ना लनाख़ुज़ु स्सा मिन हाज़ा बिस्साइनी वस्साइनी बिसलासा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये जो उम्दा किस्म की खजूर है, 2 सा मिली जुली खजूरें जिसमें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, रद्दी भी हैं, इस टाइप की 2 सा खजूरें जब हम देते हैं तो ये जनीब उम्दा किस्म की खजूर 1 सा मिलती है। नहीं समझे आप? 2 सा 3.25 किलो, 2 अब 3.25, 1 सा में 3.25 किलो, तो 2 सा उसका डबल। इतना जब हम देते हैं अल्लाह के रसूल तो उधर से 1 सा उम्दा खजूरें मिलती हैं। खजूर ये भी है, खजूर ये भी है, एक का मेयार बुलंद है, एक उम्दा है, और दूसरी खजूर मखलूत है, मिली जुली है, उसमें कुछ रद्दी भी है और कुछ अच्छी भी है। तो ये मिली जुली खजूरें बढ़ा के देना पड़ता है। 2 सा देने पर 1 सा ये उम्दा क्वालिटी की खजूर मिलती है।
یا کبھی 3 سا دیتے ہیں تو یہ عمدہ کھجور 2 سا ملتی ہے۔ نبی نے کہا لا تفعلوا، یہ کام یہ دھندا مت کرو، بند کرو یہ سب، لا تفعلوا، یہ کام مت کرو۔ آپ نے فرمایا یہ ملی جلی کھجوروں کو بالدراہم، درہم و دینار کے بدلے میں بیچ دو، پیسے میں بیچ دو، چاندی کے سکے کے عوض میں بیچ دو یہ ملی جلی کھجوریں، اور ثم ابتع بالدراہم جنیبا، اور پھر اس رقم سے، اس درہم سے عمدہ کھجوریں لے لو۔ کھجوروں کا تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ 500 میں 20,000 روپیہ کلو کھجور ایک طرف ہو اور 500 روپیہ کلو کھجور ایک طرف ہو، دونوں کو جب آپ بیچو گے، خریدو گے تو برابری چاہیے، برابری۔ آپ کے دماغ میں یہ بات نہ آئے تو دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ حدیثوں پر شک شبہ کرنا یہ عدل پسند لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جنس جب ایک ہے، کوالٹی آسمان پر پہنچی ہوئی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کمی اور بیشی یعنی تفاضل کے ساتھ بیع خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ ایک طرف سے 2 سا کھجوریں دی جا رہی ہیں، ایک طرف سے 1 سا مل رہی ہے، یعنی ایسے سمجھو 2 کلو پر 1 کلو، 2 کلو جو 1 کلو جو، یہ تھوڑا اچھا ہے، یہ تھوڑا کمتر درجے کا جو ہے تو 2 کلو دینا پڑ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں عمدہ جو 1 کلو، یہ جائز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نمک کا، ایسے گیہوں کا، کوئی 35 روپیہ کلو گیہوں کھا رہا ہے، کوئی 20 روپیہ والا گیہوں کھا رہا ہے، کوئی 5 روپیہ والا کوٹے کا گیہوں کھا رہا ہے، یہ بھی گیہوں، یہ بھی گیہوں، یہ 35 روپیہ کلو نہیں، 50 اور 70 80 روپیہ کلو گیہوں ہے۔ اس عمدہ قسم کے گیہوں کو جب آپ دو گے تو 1 کلو پر وہ جو کمتر درجے کا گیہوں ہے 1 ہی کلو دینا۔ اگر بڑھا کے آپ نے لیا اس سے، اس لیے کہ میرے گیہوں کی کوالٹی بہت عمدہ ہے، آپ کو 5 کلو دینا پڑے گا، یا 1 کلو سے تھوڑا سا بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ اگر اس طرح کی بات ہوئی تو جائز نہیں ہے، ربا اور سود ہے، ربا اور سود ہے۔ تو یہ 6 قسم کے ایسے ہیں گلے، جس میں سے کچھ مال ہے، سونا چاندی ہے، کچھ گلے ہیں، ان کا جب باہم تبادلہ ہوگا اسی جنس کے ساتھ تو نہ ادھار چلے گا اور نہ کمی بیشی کے ساتھ بیچ سکتے ہو آپ۔ کیا ہے، اگر عمدہ کھجوریں کھانے کو جی چاہ رہا ہے، آپ کے یہاں کھجور کے باغات ہیں، پورا باغیچہ ہی ہے، لیکن اس پورے باغیچے میں جو کھجور کھانا چاہ رہے ہو اس کا پیڑ ہی نہیں ہے، تو وہ کھجوریں جو آپ کے پاس، ان کو رقم میں بیچ دو، پھر اس رقم سے آپ اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں لو، یا تو ایسا اور یا تو برابر سرابر۔ سامنے والا راضی اگر نہیں ہوتا ہے تو صحیح صورت اور یہی بہترین صورت یہی ہے کہ آپ روپے میں بیچ ڈالو اپنا جو سامان ہے، بھلے وہ کمتر درجے کا ہے، میڈیم درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، پھر اس سے آپ سیم اسی جنس کی چیز روپیہ دے کر کے خرید لو۔ یہ ایک روایت آپ نے منع کر دیا، کہا ایسا مت کرو، روپے میں بیچو۔ آپ دیکھیے کچھ لوگ سو رہے ہیں، ان کو جگانے کی ضرورت ہے، اب تک سوتے رہے ہیں یہ، اور اب بھی سو رہے ہیں، اور ایک دن ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے بیچارے، اور تب تک پتہ نہیں چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو جہاں دائیں بائیں والے جگہ دیا کریں تھوڑا سا، کیونکہ یہ ایسا موضوع چل رہا ہے جس کو بہت دھیان سے سننا پڑے گا، اور ہم کو بہت دھیان سے بولنا پڑے گا۔ سننے کی چیزیں ہیں، یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں جو کہیں جلسہ میں آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ درس وغیرہ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی
یہاں وہاں کی ایران توران افغانستان کی بات ہوتی ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، زمین سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ آدمی غلطی پر ایک زمانے سے ہے، غلطی پر قائم رہ جاتا ہے، اصلاح کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس کو علم ہی نہیں اس تک پہنچتا ہے کہ بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جان ہی نہیں پاتا. جانے گا کب؟ جب علماء بولیں گے، محاضرین محاضرہ دیں گے، مدرسین درس دیں گے، بیان کریں گے، بتائیں گے، دو چار سو جائیں گے تو اکثریت جاگے گی انشاءاللہ. وہ سنے گی، عمل کرے گی. بھائی کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو؟ مجھے تو خوش فہمی ہے آپ لوگوں سے، حسن ظن ہے کہ جو کچھ ہوا ہے کالا پیلا اکثر لوگوں سے جو ہوا ہے وہ نادانی میں ہوا، وہ نادانی میں ہوا. اب کوئی ایک ایک ٹن مال مار دے تو وہ نادانی نہیں ہے، وہ نادانی نہیں ہے بھائیو. کسی کی زمین ہڑپ لے، کسی کی جائیداد ہڑپ لے، بہن کو بے دخل کر دے، باپ کے بعد پوری پراپرٹی پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھ جائے، کہے بہنوں کا کیا ہے. ایک شخص سے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہنوں نے کہا ہے بابو تم ہی رکھو، تمہاری دیا کیوں بس. نہیں سمجھے آپ؟ یہ چلتا ہے. سب سے بڑی خرابی ہمارے علاقوں میں یو پی وغیرہ میں شادیوں میں شیطان بن جائیں گے اور جو حق حقوق ہیں ان کو نہیں دیں گے. یہ شادیوں میں دیکھیے ساری مندی غائب ہو جاتی ہے. مسجد مدرسے کے لیے مندی ہے، کسی غریب یتیم مسکین کو دینے کے لیے بہت مندی ہے مولانا صاحب. لیکن شادی میں دیکھیے آپ، مارکیٹ میں دیکھیے کتنی مندی چل رہی ہے. وہاں ذرا دیکھیں آپ، بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے، سامان ویسے آ رہے ہیں ہے نا، مٹن اور چکن نہ ہو، یہ وہ قورمہ چل رہا ہے پہلے کی طرح سے ماشاءاللہ. تو بدلو اپنے آپ کو، سو مت جاؤ زندگی بھر. یعنی یہاں سے جب چلے گئے تو سونا ہی ہے، سونا ہی ہے قبر میں مانو مٹی کے نیچے. اب اس میں جو ہے سونا کئی طرح کا ہوگا. کچھ لوگ واقعی سوئیں گے اور کچھ لوگ سوئیں گے کیا سوئیں گے ہو. تو اس لیے وہ زندگی بہتر ہو جائے اس کے لیے کچھ مفید اور قیمتی باتیں سنو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے پاس برنی کھجور لے کر کے آئے. یہ بھی اعلیٰ کوالٹی، جیسے آج عجوا کا نام سنے ہیں ایسے برنی کھجور لے کر کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے کہا من این ھذا، یہ کھجوریں کہاں سے آئیں، کہاں سے لائے؟ کہا اللہ کے رسول 2 سا ردی کھجور، اندی تمر ردیء فبعتو صاعین بالصاع، اور فبعتو میں نے بیچ ڈالا ہے اس ردی کھجور کو 2 سا دے دیا ہے، بالصاع 1 سا کے بدلے میں. عمدہ قسم کی جو کھجور برنی ہے وہ میں نے 1 سا لیا ہے اور اپنے والا کھجور میں نے 2 سا دے دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اوہ بہت افسوس ہے، رنج کا اظہار آپ نے کیا اور کہا عین الربا، عین الربا، یہ تو خالص بیاج ہے، یہ تو خالص سود ہے. یہ آپ نے فرمایا. کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. جب تم اعلیٰ درجے کی کھجوریں لینے کا ارادہ کرو تو اپنے ردی کھجور کو کمتر درجے کی کھجوروں کو بیچ دو ببیع آخرہ، قیمت وغیرہ لے کر کے، پھر اس قیمت سے مشتری بھی، اس قیمت سے تم اعلیٰ درجے کی کھجوریں لے لو. یہ جانتے ہیں حدیثیں کہاں کی ہیں؟ صحیح ہے بخاری کی، صحیح ہے مسلم کی روایات ہے، یہ متفق علیہ روایات میرے بھائیو. اللہ کے رسول نے نام لیا، آپ نے فرمایا الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے میں، والفضة بالفضة، چاندی چاندی کے بدلے میں، والبر بالبر، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، والشعیر بالشعیر، جو کے بدلے میں، والتمر بالتمر، اور کھجور کے بدلے میں، والملح بالملح، نمک کے بدلے میں. جب ان چیزوں کا تبادلہ ہو، سونا سونے سے خریدا جائے، چاندی چاندی سے خریدا جائے، نمک کو نمک سے خریدا جائے، کھجور کو کھجور سے خریدا جائے، گیہوں کو
गेहूं से, जौ को जौ से, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मिथलन बिमिथलिन सवाअन बिसवाइन यदम बेयदिन, बराबर होना चाहिए और हैंड टू हैंड होना चाहिए। एक मुश्त दो, उसी वक्त, उसी बैठक, उसी मजलिस में ले लो, ये होना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। वइज़ख्तलफ़तिल अस्नाफ़ हो, लेकिन जब जिन्स बदल जाए, सोने को चांदी के बदले में खरीदना बेचना हो, गेहूं को जौ के बदले में जब खरीदना बेचना हो, नमक को खजूर के बदले में बेचना खरीदना हो, जिन्स जब बदल जाए, फबीउ कैफ़ शि'तुम, तो घटा बढ़ा के जैसा चाहो तुम बेच लो, खरीद लो, लेकिन यदम बेयदिन, हैंड टू हैंड ही होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ है। सोने को सोने के बदले बेचना, चांदी को चांदी के बदले बेचना, ये पूरी एक सूरत है। मैं इसमें दो सूरतें ऐसी बता रहा हूँ कि हमें और आपको जब सोना खरीदना हो तो क्या किया जाए। बहुत महंगा सोना है, सोना और चांदी खरीदना हो, जेवर खरीदना हो या पूरा बिस्किट खरीदना हो तो क्या किया जाए। इसकी सूरतें कितनी बनती है तकरीबन? तो एक सूरत तो ये है कि आप रकम के बदले में सोना और चांदी खरीदो, रकम दे करके सोना और चांदी खरीदो। जैसे आमतौर से शादी ब्याह में करते हैं, रकम दे करके सोना चांदी खरीदते हैं। तो रकम, रुपया, पैसा, ये सोने और चांदी की तरह से है। वैल्यू में, कीमत में, समन में जिन्स अलग है, चांदी की जिन्स अलग, सोने की जिन्स अलग, रुपया पैसा इसकी जिन्स अलग, लेकिन कीमत वो भी है, कीमत ये भी है। सोना दे के कोई भी सामान खरीद लो, चांदी दे करके कोई सामान खरीद लो, सोने और चांदी की ही हैसियत में इस वक्त ये नोट आ गया है, रुपए पैसे आ गए हैं। इसलिए जब आप रुपए पैसे दे करके सोना चांदी खरीदेंगे, जेवरात खरीदेंगे या बिल्कुल ऐसे ही डली की सूरत में खरीदेंगे तो जायज़ है, जायज़ है। क्या करना होगा अपने को? एक हाथ से पैसा दीजिए और दूसरे हाथ से वो जेवर खरीद लीजिए, नकद, उधार नहीं। वो मोबाइल से मार दूंगा, ये कर दूंगा, बाद में दे दूंगा, नहीं चलेगा ये। या ले गए, पहले दे दिए, पकड़ा दिए। जैसे बहुत सारे शादी ब्याह में अंधे हो जाते हैं कुछ लोग, और अक्सर यही करते कहते सब चलता है, सब चलता है। ये कुल काम मौलवी मौलाना लोगों का है, बारीकी गुत्थी सुलझाना, हमारा काम खाना पीना है, हैवान बन जाना है। तो जानवर ना बनो आप, जानवर बन के मौलवी मौलाना लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ उगाड़ पाओगे आप अपनी कब्र खोद लोगे। कि बिल्कुल बहुत स्पष्ट अंदाज में और बहुत वाज़ेह अंदाज में बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगे लगे फर्क नहीं पड़ता। ये जानवरों की ज़िंदगी है, हैवानात की ज़िंदगी है कि आप अपने आप को न समझ सको, अपना मकाम न समझ सको, हमें कैसे रहना है, खाना है, पीना है, ज़िंदगी गुजारना है, ये पता तक न लगा पाओ। आप में और भैंस, गोरू, बैल में क्या फ़र्क? आप में मतलब सारे लोग मुखातब, कोई ख़ास नहीं है, तमाम मकादिब फ़िक्र के लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि हम समझें क्या है। अल्लाह ने हमको क्या बनाया? कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात, माशाअल्लाह, अशरफुल मखलूक़ात। और ज़िंदगी देखें तो हैवान शर्मा जाए, शैतान शर्मा जाए, ऐसा ऐसा काम कर डालते हैं। ये मस्जिद मंदिर तक नहीं छोड़ते, आदमी को कत्ल कर डालते। एक एक रुपए के लिए खून खराबा हो जाता है, सुना है आपने? ये इंसान लोग करते हैं, ये चौपाए और हैवानात लोग इस तरह की हरकतों का सुदूर होता है उनसे। तो ज़रा जहन में रख करके आप सोचें कि रुपए और पैसे दे करके जब आप सोना चांदी खरीदेंगे, जेवर खरीदेंगे तो क्या होना चाहिए? ऐसा जायज़ है, लेकिन आप एक साथ दीजिए। पैसा दिया आपने और जेवर ले लिया आपने, आप उठ के चले गए, 1 घंटा के बाद आए और तब सोना जेवर लेके गए, सूद वाला काम किया है आपने। आज पैसा दे दिए, शाम को आके, सुबह में दिए, शाम को आके लेके गए। सोनार बोल रहा है अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आपको तो पता नहीं है, कहते हैं टाइम चलेगा, कोई मसला नहीं, अभी तो शादी 10 दिन के बाद है।
ابھی تو 10 دن کے بعد کل بھی آ سکتے، یہ کل ول نہیں، اسی بیٹھک میں، جس بیٹھک میں آپ نے اس کو پیسہ دیا، پے کیا، اسی بیٹھک میں آپ وہ سامان لیجیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، تو آپ بولے ٹھیک ہے نہیں، تب نہیں، جب دے گا میں آؤں گا اس وقت۔ یہ صورت ہوگی 2 روز بعد، 3 روز بعد زیور وور جو آپ نے آرڈر دیا ہے جس نوعیت کا، وہ بن جائے، تیار ہو جائے، آئیں، کیا بھاؤ کیا ہے پتہ سب کچھ واضح ہو، اور پھر اس کے بعد پیسہ دیجئے، اسی بیٹھک میں اپنا سامان لیجئے اور چلتے بنیے۔ یہ اس طرح سے اگر آپ کرتے ہیں تو صحیح ہے۔ تو کیا ہے؟ صحیح ہے، نقد ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنا بھی سونا چاندی زیور لینا ہے آپ کو، پیسہ دیجئے اور وہ سامان لیجئے۔ اب جو لوگ پیسہ پہلے دے دیتے ہیں اور سامان پھر آ کر کے لے کے جاتے ہیں، سود والا کام کر رہے ہیں۔ سود والا ایسے کتنے لوگ ہیں ایڈوانس دے دیتے ہیں 2 لاکھ 4 لاکھ، کیا کہتے ہیں آج کا بھاؤ کیا ہے، یہ بھاؤ ہے، اب 4 مہینہ کے بعد آ کے میں لے جاؤں گا، اسی بھاؤ سے آپ کو دینا ہے۔ وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے، اس کی تو پرورش ہی سود بیاج میں ہوئی، اس کو کیا ہے، آپ 4 مہینہ نہ اور مر جاؤ آپ، تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو، پیسہ تو آپ نے دے ہی دیا۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے، اسی لیے اس طرح کے سخت جملے زبانوں سے نکلتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں، سب چل رہا ہے، سب چلنے دو۔ شادی بیاہ کہاں مولانا بار بار ہوتی ہے زندگی میں، ایک بار، یہ تو آخری بچی ہے، یہ آخری بیٹا ہے، جب سمجھاؤ تو کیا کہتے ہیں آخری بٹیا بچی ہے ابھی، آخری بیٹوا بچا ہے ابھی، تو اب ننگے ہو جاؤ، آخری بیٹی ہے، آخری بیٹا، بیچ ڈالو سب گھر بار، ہے نا، تڑی پار ہو جاؤ، سیما میں رہو۔ سیما میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے جن کو اپنی قوت پر ناز تھا، جن کو اپنے پیسے پر بہت گھمنڈ تھا، جن کو اپنے خاندانی حسب و نسب پر بہت فخر تھا، مٹا دیے گئے، وہ مٹا دیے گئے، آج نام ہے ان کا بس، اور کیا تھے، کیسے مٹے وہ پوری تاریخ موجود ہے۔ اس لیے بہت اللہ کو چیلنج کرنے کی کوشش مت کرو۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ربا اور سودی کاروبار کرنا، کھانا کھلانا اور باز نہ آنا، لگے رہنا، یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مشرک کو نہیں کہا اللہ نے آؤ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، آؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرو، لیکن سود خور شخص کو کیا کہا، اگر یہ باز نہیں آتے فَأْتَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پیسہ پہلے دے دو، پھر اس کے بعد زیور لے کر کے آؤ، یہ بھی سود، زیور پہلے لے آؤ، پیسہ قسطوں میں دو، یا ایک ساتھ دوسرے دن، اسی دن دوسرے ٹائم میں لے جا کر کے دو، یہ بھی سودی کاروبار، بچو اس سے۔ ایک ساتھ دیجئے، ایک ساتھ لیجئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب پہلے ایڈوانس مت دینا، پہلے سے پیسہ مت لے جا کے سونار کے یہاں جمع کرنا، سامان جا کے دیکھ لینا، پسند کر لینا، اور پیسہ وغیرہ لے کے جاؤ، وہیں بھاؤ کرو، وہیں سامان لو اور وہیں پیسہ دو، ٹھیک ہے؟ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب روپے پیسے کے ذریعہ سونا چاندی زیور خریدو گے آپ، تو ہینڈ ٹو ہینڈ، ادھار نہیں، ایڈوانس نہیں، قسطوں میں نہیں، یہ آپ سمجھ کے رکھیں۔ دوسری صورت یہ ہے سونا چاندی خریدنے کی کہ ایک طرف بھی سونا ہے اور دوسری طرف بھی سونا ہے۔ کیسے مائیں بہنیں لے جاتی ہیں، ایک ٹیکا پرانا ہو گیا ہے، یہ نتھیا پرانی ہو گئی ہے، یہ جو ہے کنگن سونے کا پرانا ہو گیا ہے، تو سونے کو جب سونے کے بدلے بیچیں گے آپ، پرانی چاندی ہے اس کو نئی چاندی پرانی کو دے کر کے آپ خریدیں گے، چاہے وہ سونا ہی ہو چاہے وہ زیور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ سونے کو سونے کے بدلے بیچیں گے، میرا پرانا ہے اور سونار جو بیٹھا ہوا ہے اس کا نیا ہے نا، ڈیزائن پرانا ہوتا ہے بہت، آپ تو سنے ہوں گے ماشاءاللہ، ماں بہنوں بیٹیوں سے کہتے ہیں یہ ڈیزائن پرانا ہو گیا ہے، اب نیا ڈیزائن چل گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا بدلتی ہے نا،
تو ہم کو بھی اب بدلنا چاہیے، اب نیا زیور لاؤ، نیا نیا فیشن چلا ہے، وہ لٹکنے والا اور کھڑا اور بیڑا اور ہر طرح سے بہرحال تنگ کرتے ہیں، بہت سارے بیچارے روتے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ روتے ہیں اتنا تنگ کرتے ہیں، یہ ساری نہیں کچھ. تو اس میں آپ سمجھ کے رکھیں کہ جب پرانا زیور سونا آپ دو گے اور نیا آپ لوگے تو اس میں اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں، سود میں پھنس جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ سونار کہتا ہے کہ آپ یہ جو 200 گرام سونے کا زیور لائے ہو یہ پرانا ہے، اس میں ٹانکا لگا ہے اور میں یہ نیا زیور دے رہا ہوں، اس لیے اتنا پیسہ ایکسٹرا آپ کو دینا پڑے گا. 10% 15% کاٹتا ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پرانے زیور پر 10-15% کاٹ کر کے اور پھر اس کے بعد اتنا پیسہ آپ کو الگ سے دینا پڑتا ہے اور پھر آپ کو وہ نیا زیور دیتا ہے. جانتے کیا ہے؟ سونے کو سونے کے بدلے بیچ رہے ہیں آپ. اور نبی کی تعلیم کیا ہے، مصطفیٰ کی سنت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہونا چاہیے. اور آپ کے سونے کو نیچا کر دیا، کم کر دیا اور اپنے کو اونچا کر دیا اور آگے پیچھے ہو گیا. اس کا سونا زیادہ قیمت کا، آپ کا پرانا ہے اس لیے کم قیمت کا. جنس ایک ہی ہے، سونا وہ بھی ہے، سونا یہ بھی ہے، بس وہ نیا ہے اور یہ پرانا ہے. آپ میں نے بتایا کہ 2 سا کھجور اور ادھر 1 سا کھجور، نبی نے کہا یہ تو خالص ربا ہے، سود ہے. اور نبی کی تعلیم ہے سونے کو سونے کے بدلے مثلم بے مثلن سوام بے سوائن یدم بے یدن برابر ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. اور سونار کیا کہتا ہے؟ ہمارا سونا نیا، آپ کا پرانا، اس میں ٹاکا لگا، یہ لگا، وہ لگا، ایسا کر کے آپ کو بیوقوف بنا دیا اور سود میں آپ پڑ گئے. یہ ایسا جائز نہیں ہے. جتنا گرام ہمارا بن رہا ہے 200 گرام کا زیور ہے، سامنے سے ہم کو 200 گرام کا ہی سونا لینا ہے، زیور لینا. اس کے اوپر کہتا ہے نہیں ہم کو ایکسٹرا دو، تو بنوائی بھی، تو جو بنوائی آپ دے رہے ہو وہ بھی ربا ہے، وہ بھی سود. سن لو، ذہن میں بٹھا لو. پرانا سونا آپ نے دیا جھالا بالا اور سامنے سے نیا آپ نے لیا، سونے کا تبادلہ سونے سے ہوا کمی بیشی کے ساتھ. آپ کا کمتر کا 10% اس پہ یہ کٹ جائے گا، 15% کٹ جائے گا. الگ الگ لوگ جتنا بڑے، مطلب ڈاکوؤں کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا کاٹتا ہے. لوگ جاتے ہیں لوگ، تو ان کو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ بینک سے لے لیں گے لون تبھی سود ہوگا، بقیہ سب چلتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. ایسا نہیں ہے بھائیو. تو برابر ہونا چاہیے. 200 گرام ہمارا بن رہا ہے، 200 گرام کا زیور آپ دے. اس پہ اگر ایکسٹرا وہ چارج لے رہا ہے یہ بول کر کہ نہیں یہ بنوائی، یہ جو ڈیزائن آپ نے لیا ہے مولانا صاحب اس کا آپ کو دینا پڑے گا. ڈیزائن ہے یہ ہم نے بنایا، وہ بھی دینا بیاج ہے، سود ہے. اس سے بچو آپ. پھر کیا کیا جائے؟ یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا کیا جائے؟ تو پرانا سونا، کیسے سود سے بچیں گے ہم؟ پرانا سونا لے جائیے آپ اور دے دیجیے. اس کی قیمت کیا بنتی ہے وہ دے دیں. قیمت لے لیا آپ نے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، اب ہم کو یہ نیا سونا لینا. فوراً قیمت دیا، سونے زیور میں سے جو پسند آیا ایک ہاتھ سے قیمت دیا، دوسرے ہاتھ سے وہ نیا زیور لے لیا آپ نے، ہینڈ ٹو ہینڈ. اب سود بیاج نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرانا سونا دے کر نیا سونا خریدیں گے کمی بیشی کے ساتھ، تفاضل کے ساتھ. غلط ہو گیا. ادھار بھی یہاں نہیں چلے گا، کمی بیشی بھی نہیں چلے گی. تو کیا کریں آپ؟ اور اس کے بغیر سامنے والا مانے گا نہیں. اس کی کمائی ہے اور بڑی کمائی ہے. جیسے سونا لال ایسے وہ بھی لال ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے. تو اس لیے آپ پرانے زیور کو، سونے کو قیمتاً بیچیں. کیا قیمت بنتی ہے وہ قیمت آپ، پھر اس قیمت سے آپ اسی وقت
یا قیمت لے کے گھر چلے جائیے، 2-4 روز کے بعد آئیے اور وہ زیورات میں سے جو آپ کو پسند ہے ایک ہاتھ سے وہ روپے دیجئے، دوسرے ہاتھ سے وہ زیور لے لیجیے، تو ٹھیک سمجھ گئے آپ؟ تو سونا چاندی خریدنے میں اس کا لحاظ ہو، روپے پیسے سے خریدیں گے سونا چاندی زیور تو اس میں تو بہرحال اس کی جو قیمت ہوگی آپ کو دینا ہی ہے، کمی بیشی کا یہاں مسئلہ نہیں ہے، بس ایک ساتھ دینا ہو، اسی وقت لینا ہو، نہ ایڈوانس چلے گا نہ ادھار چلے گا۔ روپے پیسے سے جب خریدیں گے سونا چاندی زیور تب، اور جب سونے اور چاندی کے بدلے سونا چاندی خریدیں گے، نیا پرانا والا مسئلہ رہے گا، ماڈل اور ڈیزائن کا مسئلہ ہے، تو وہاں برابر ملنا چاہیے، کمی بیشی بھی ناجائز، ادھار ایڈوانس بھی ناجائز۔ اب اس سے بچ نہیں سکتے، سونار اتنا تو دے گا نہیں، برابر تو آپ کو دے گا نہیں، اس لیے اپنے پرانے سونے کو آپ روپے میں بیچ دو۔ کتنا روپیہ بنا اس پورے زیور کا؟ بولا اتنا، اب اتنا روپیہ لے کے پھر روپے سے آپ نیا زیور خریدو۔ یہ ایسے ہی کھجوروں کا مسئلہ، ایسے ہی جو کا مسئلہ، ایسے ہی گیہوں کا مسئلہ، کوالٹی کچھ بھی ہو، کوالٹی کچھ بھی ہو، وہ نہیں دیکھنا، چیز ایک، گیہوں ایک، یہ بھی اب گیہوں سے گیہوں آپ خرید رہے ہو، برابر ہونا چاہیے اور اسی وقت ہونا چاہیے، نقد ہو، ادھار نہیں ہو، ایڈوانس نہیں ہو۔ کھجور کا بھی یہی مسئلہ ہے، 1 ٹن خریدو، 2 ٹن خریدو، 2, 5, 10 کنتل خریدو آپ، لیکن ایک ہاتھ سے پیسہ دیجئے، دوسرے ہاتھ سے کھجور خریدیے۔ کتنے بڑے آپ بیپاری ہو، تاجر ہو، کھجوروں کا ہی کاروبار اگر چل رہا ہے تو بھی آپ کھجور خریدیے، گاڑی میں لدا ہوا مال ہے، پیسہ پورا پے کیجئے اور وہ سامان لیجئے، وہ کھجور لیجئے، وہ نمک لیجئے، وہ گیہوں لیجئے، یہ چیزیں، یہ کچھ باتیں ہیں، اس میں بھی بہت ساری باتیں بولی جا سکتی، لیکن بنیادی باتیں ہو گئی۔ 2-3 اہم باتیں اور ہیں۔ دیکھیے، روپیہ نوٹ جانتے ہیں آپ، روپے کا تبادلہ کبھی کبھی روپے سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں، عید بقرعید کے موقع پر کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، کیا ہے، 50 کی نوٹیں، 100 کی نوٹیں بچوں میں بانٹنے کے لیے لیتے، نئی نوٹیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ لیتے ہیں 10,000 کی تو وہ اس میں 100-200 روپیہ بڑھا دیتا ہے، کہتا میں نئی نوٹیں دے رہا ہوں، بینک والا پھٹیچر بولتا ہے، اس لیے ہم کو ایکسٹرا پیسہ دینا ہے۔ یہ نوٹوں کا تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں۔ سونا چاندی کا جیسے ہے نا، سونے کو سونے کے بدلے کمی بیشی کے ساتھ، ادھار ایڈوانس جائز نہیں، چاندی کو چاندی کے بدلے نہیں جائز، لیکن سونے اور چاندی کو جب آپس میں بدلیں گے تو کمی بیشی جائز ہے، کیونکہ جنس بدل گئی، لیکن ادھار جائز نہیں۔ ایسے نوٹوں کا، انڈین نوٹ ہیں، اب اس میں اگر تبادلہ نئے پرانے کا آپ کر رہے ہو، جیسے ابھی بیچ میں آپ نے دیکھا، پرانے نوٹ لو دے دو اور نئے نوٹ لے لو، کتنے لوگ تو بالکل امیر بن گئے راتوں رات۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے بہت لمبی ڈیل ہے، اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، لمبی ڈیل ہے، کروڑوں کا فائدہ ہو جائے گا، بس شرط یہ، بہت بڑا بزنس مین ہے، شرط یہ ہے کہ ہم سامنے والے کے اتنے کروڑ لے لیں اور اس کو نئے میں تبدیل کر کے دے دیں، اتنا کروڑ کا فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ناجائز، تو جانتے کیا کہہ رہا ہے، ایسے پیسے پر ٹوٹتا نہیں۔ سامنے والا کہہ رہا ہے ایسے پیسے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو حرام ہو۔ تو یہ نئے پرانے نوٹوں کی تبدیلی کا بھی جو ڈرامہ ہوا ہے، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کتنے لوگ بن گئے، مہینے 2 مہینے میں وہ اتنے کما گئے کہ شاید وہ قبر میں جانے تک ان کو کمانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اس میں ایک ہی کنٹری کی نوٹیں ہوں، روپے پیسے ہوں، ان کا کمی بیشی کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے۔ سمجھ گیا ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ریال ہے، ریال جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ خیال بدل دیتا ہے، تو بھائیوں کی طرف سے تانے آتے ہیں کہ ہمارے یہاں کام کرنے والے جاتے ہیں، گئے ریال کے چکر میں خیال بدل کے چلا آئے۔ سنے ہو آپ نے، تو سنا ہوگا، ریال ہے، ڈالر ہے، تو یہاں انڈین روپیز اور باہر کے ان کا جب تبادلہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں، پیسہ وہ بھی
لیکن جنس بدل گئی. کیسے؟ گیہوں اور جو کا جب تبادلہ ہوگا، غلہ وہ بھی غلہ وہ بھی، لیکن جنس بدل گئی. اب کمی بیشی جائز ہے. 5 کلو جو اور 2.5 کلو گیہوں یہ بالکل چلے گا، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ ایک ہی دم آپ کو لینا ہوگا، ادا کرنا ہوگا. ایسے ریال آپ کے پاس ہے، آپ باہر سے آئے اور میں انڈین پیسہ دے کر کے آپ کا ریال لے رہا ہوں، تو جانتے ہیں اس وقت وہاں کا 1 روپیہ، اور یہ تو اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ 20 روپے سے بھی زیادہ ہو گیا. یہاں 20 روپیہ، یعنی 20 روپیہ میں دوں گا تو آپ 1 ریال دیں گے. کمی بیشی ہوئی، پیسہ وہ بھی پیسہ یہ بھی، لیکن جنس الگ ہے، وہ الگ اور یہ الگ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کمی بیشی اس میں جائز ہے. انڈین نوٹ کو انڈین نوٹ سے بدلنا، اس میں کمی بیشی، یا کسی بھی ملک کے نوٹ کو اسی ہی ملک کے نوٹ سے بیچنا، خریدنا، بدلنا جس کو بولتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں. ادھار بھی نہیں چلے گا، کمی بیشی بھی نہیں چلے گی. لیکن الگ ملک کا اگر نوٹ ہو، کرنسی ہو، تو اس میں بیچنا، خریدنا ڈالر، امریکہ شریف کا 1 روپیہ اور یہاں اپنے ملک کا جانتے ہیں 75 روپے سے زیادہ، وہاں کا 1 اور یہاں کا 75 روپیہ، کویت کا 1 یہاں کا 200 روپیہ تقریباً، یا اس سے کچھ کمی بیشی. سمجھ، سب سے ہائی لیول کا ملک اگر کوئی ہے کرنسی میں تو کون؟ کویت. ایک زمانے سے ہے اور چل ہی رہا ہے. لوگ بد دعا بھی دیتے کہ یہ لوگ مر جائیں، عرب لوگ ایسے ہو جائیں، لیکن پتہ نہیں کیوں آگے جا رہے ہیں وہ لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کرے وہ آگے جائیں، جلنے والے جلیں، خاک ہو جائیں. اللہ اسلامی مملکت کو آگے بڑھائے، جتنے ممالک ہیں، اور دین پر ان کو قائم رکھے. شیطان شیطنت سے بچائے، فتنہ و فساد سے بچائے، توحید کا علمبردار بنائے. ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے تعلق سے بغض، نفرت نہیں، پیار، محبت، دعائیں ان کے تعلق سے. اور اللہ ان کی کمیوں کو دور کرے، اللہ ان کو دین پسند بنائے، دین پر قائم رکھے، مضبوط ہوں، تاکہ دشمنوں کے پتے پانی ہو جائیں کم سے کم. یہ دعا ہونی چاہیے. تو یہ دو باتیں سمجھ گئے کہ اپنے ملک کا اگر اپنے ملک کی کرنسی ہے تو کمی بیشی کے ساتھ ادھار بدلنا لینا جائز نہیں ہے. دوسرے ملک کی کرنسی ہے تو کمی بیشی کے ساتھ آپ بیچ سکتے، لے سکتے ہیں، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ. یہاں کا 20 روپیہ میں دے رہا ہوں، 1 ریال جلدی سے نکالیے جیب سے فوراً. اب کمی بیشی ہوئی، جائز ہے، لیکن اسی وقت اسی محفل میں ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. ایک تیسری بات، آخری بات ہے، کریڈٹ کارڈ کا نام سنے ہیں آپ؟ ایک بیچارے ہیں، کہیں مولانا 1 لاکھ یہ کارڈ جو آپ دیکھ رہے ہو، 1 لاکھ کا سامان کسی وقت خرید سکتے ہیں. 1 لاکھ کا سامان کبھی بھی ہم خرید سکتے ہیں. موبائل خرید لیں، موٹر سائیکل خرید لیں، وہ بینک میں چاہے 1 روپیہ بھی نہ ہو تب بھی ہم خرید سکتے ہیں. استعمال کرنا جائز ہے. بولو کتنے لوگ، بڑے بڑے لوگ، سیٹھ لوگ ہیں ماشاءاللہ. پرانے لوگوں کی بات نہیں کرتا، وہ تو کریڈٹ کارڈ اور جانتے نہیں کیا. یہ نئے جو سیٹ ہیں ماشاءاللہ، اللہ اور آگے بڑھائے، لیکن حلال طریقے سے آگے بڑھائے. حلال طرز کی کمائی کی ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق دے. یہ کریڈٹ کارڈ کا یوز اور استعمال جائز نہیں ہے. اصل میں یہ ایک قرض ہوتا ہے جو بینک کے ذریعہ کارڈ لینے والے کو دے دیا جاتا ہے. اس کو اجازت ہوتی ہے، اس میں لمٹ ہوتا ہے، لمیٹیشن، تحدید. 1 لاکھ کا، 50,000 کا، اتنے کا آپ سودا کر سکتے ہو اور دھیرے دھیرے پیسہ آپ بھر دینا. ایسا ہوتا ہے، وہ ٹائم رہتا، ہر مہینے میں اتنا اتنا. اس میں نقصان کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک عہد لیا جاتا ہے. کیا عہد لیا جاتا کہ اگر وقت پر پیسہ نہیں بھر پائے تو آپ کے اوپر جرمانہ لگ جائے گا، وہ پینلٹی لگ جائے گی. وہ نام چاہے جرمانے کا دے دیں، ایکسٹرا رقم اس کو بولو، پلانٹی بولو، سنالٹی بولو، جو مرضی ہو بولو، وہ بیاج ہے، سود. بیاج ہے، سود ہے. آپ نے 1,00,000 روپیہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ 1,00,000 روپے کا آپ نے سودا کر لیا. قسطوں میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ادا کرنا ہے، اور آپ ادا بھی کر لے جاؤ گے، آپ کے پاس ہے. لیکن اس میں جو ایک شرک بڑھا دیا ہے عہد میں، معاہدے میں، کہ اگر کبھی وقت پر نہیں دے پائے تو جرمانہ لگ جائے گا، پلانٹی بھرنی پڑے گی، ایکسٹرا رقم دینی پڑے گی. وہ شرط لگانے کی وجہ سے وہ بے فاسی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جائز نہیں. ایسے ایک اور بات بتاؤں میں، 0 EMI پر کہتے ہیں 15,000 کا موبائل ہے مولانا، اور
دینا ہے، 2,000 کر کے دینا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگ فتویٰ دیتے ہوئے پھرتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں کچھ نہیں، کوئی ایکسٹرا چارج نہیں، بس 15,000 میں ہے، قسطوں میں اس کو آپ خرید لیجئے، ہر مہینہ 2,000 بھریں گے، کوئی برڈن نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ لیکن ساتھیوں، دوستوں، اس میں ایک شرط ہوتی ہے، کیا کہ قسطوں میں تو آپ کو دے رہا ہے، لیکن ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر کبھی آپ وہ بھرنے سے رک گئے، چوک گئے، تاخیر ہو گئی، آپ نے وقت پر قسط کو نہیں بھرا تو ایکسٹرا چارج لگ جاتا ہے۔ وہ شرط اس میں ایک ہوتی ہے، ایک شق ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر آپ نے 15,000 کا موبائل خریدا اور اس میں آپ کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، آپ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، میں 15,000 2,000 کر کے بھر دوں گا، کبھی تاخیر ہوگی ہی نہیں، ایک پیسہ بھی بیاج میرے اوپر آئے گا ہی نہیں، آپ کو پورا یقین اور کانفیڈنس ہے، تب بھی وہ موبائل آپ کا لینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ شق ایک ہوتی ہے، اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر کبھی آپ وقت پر نہیں بھر سکے تو آپ کے اوپر ایکسٹرا چارج لگے گا۔ وہ جو شق ایک بڑھا دی گئی ہے، اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے، وقت پر آپ پورا پیسہ دے بھی دو تو اس شرط کو قبول کر لینا ہی گویا یہ فساد کا منیب ہے۔ سود کی طرف قدم آپ نے بڑھا دیا، اس کو تسلیم کر لیا آپ نے۔ جہاں جس کمپنی ادارے کے ذریعہ یہ شرط لگائی جائے کہ وقت پر پیسہ نہ دینے کی صورت میں ایکسٹرا چارج آپ پر لگ جائے گا، اور آپ کو مکمل یقین ہے کہ میں وقت پر بھر دوں گا، ایکسٹرا چارج لگنے نہیں دوں گا، تو بھی لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جو شرط لگا دی جاتی ہے اس بے کو، خرید و فروخت کو وہ شرط حرام کر دیتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاخیر کی صورت میں آپ کو زیادہ دینا پڑے گا، یہ شرط ہوتی ہے، اس شرط کی وجہ سے وہ کاروبار، وہ دھندا، وہ موبائل، وہ گاڑی، وہ لیپ ٹاپ، وہ کمپیوٹر لینا جائز نہیں، بھلے ہی یقین ہو کہ میرے اوپر ایکسٹرا چارج نہیں لگے گا، میں دے دوں گا، ہے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جو شرط لگا دیا ہے اس نے، اس کی وجہ سے وہ کاروبار حرام، اس میں داخل ہونا ہی جائز نہیں ہے۔ لینا تو چھوڑو، اس پر دستخط کرنا، اس کو ایکسپٹ کرنا، اس کو پرموٹ کرنا، بڑھاوا دینا ہی جائز نہیں ہے۔ نہ کسی کو اس تعلق سے آپ رغبت دلاؤ کہ بھائی ایسا کر لو، آسانی سے 2 مہینہ بلا بوجھ کے آپ بھر دو گے، ایک بڑے اماؤنٹ کا موبائل مل گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا، جائز نہیں۔ بھلے آپ پر وہ ایکسٹرا چارج نہ لگے، وقت پر دے دو، لیکن اس شرط کے لگنے کی وجہ سے وہ دھندا ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات